آج ہم تاریخ کے ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو انسانیت کی سب سے تیز رفتار تبدیلیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو عرب کے صحراؤں سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 براعظموں پر پھیلی ایک عظیم تہذیب کی شکل اختیار کر گئی۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ کیسے ایک شخص نے صرف 23 سال کے مختصر مدت میں نہ صرف عرب کی بکھری ہوئی سرزمین کو جوڑا بلکہ ایک ایسے عالمی تہذیب کی بنیاد بھی رکھی جس نے صدیوں تک دنیا کی رہنمائی کی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں کہانی کے بالکل آغاز میں جانا ہوگا۔ تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے باب سے، اندھیرے میں ایک روشنی۔ ہر کہانی کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ ہماری کہانی کا پس منظر ہے جاہلیہ کا دور۔ اب جاہلیہ کا مطلب صرف ان پڑھ ہونا نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ اس گہرے سماجی اور روحانی اندھیرے کا نام تھا جو اس وقت عرب کی سرزمین پہ چھایا ہوا تھا۔ ذرا تصور کیجئے اس دنیا کا جس میں پیغمبر اسلام نے آنکھ کھولی۔ سیاسی طور پر یہ علاقہ دنیا کے نقشے پر کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، پورا معاشرہ قبائل اور خاندانوں کی خونی دشمنیوں میں بٹا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ عورتوں اور یتیموں کو معاشرے کا کمزور ترین طبقہ سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ کچھ قبیلوں میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسی تاریکی کے بیچ سن 571 میں ایک یتیم بچے کی پیدائش ہوئی جن کا نام محمد تھا۔ اپنی نبوت کے اعلان سے بہت پہلے ہی وہ اپنے کردار کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے پورے مکہ میں الامین یعنی سب سے زیادہ بھروسے مند کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ سن 610 میں مکہ کے قریب غار حرا کی تنہائی میں فرشتہ جبرائیل ظاہر ہوئے اور وحی کے پہلے الفاظ لائے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ صرف ایک آیت نہیں تھی، یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ یہ پیغام بہت سادہ تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمام انسان برابر ہیں، لیکن مکہ کے طاقتور سرداروں کے لیے جن کی پوری طاقت نسل اور قبیلے پر قائم تھی، یہ پیغام ایک خطرہ تھا۔ اسی وجہ سے ابتدائی مسلمانوں پر سالوں تک ایسے ظلم ہوئے جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ مکہ میں جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو اس چھوٹی سی جماعت کے لیے ایک نیا راستہ کھلنے والا تھا۔ یہ جدوجہد اب ایک نئی قوم کی تعمیر کا سبب بننے والی تھی، جو ہمارے دوسرے باب کا موضوع ہے۔ سال 622 یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ یہ ہجرت کا سال تھا جب مسلمانوں نے ظلم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑا اور مدینہ کی طرف سفر کیا۔ یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ اسی دن سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک ریاست کی بنیاد تھی۔ مدینہ پہنچ کر جو پہلا کام کیا گیا وہ تھا میثاق مدینہ۔ یہ تاریخ کے پہلے لکھے ہوئے آئین میں سے ایک تھا، ایک ایسا انقلابی معاہدہ جس نے مسلمانوں، یہودیوں اور دوسرے تمام قبیلوں کو ایک ہی کمیونٹی یعنی امت بنا دیا، جہاں سب کے حقوق برابر تھے۔ لیکن مکہ کے سردار اس نئی ریاست کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ 624 میں بدر کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ اب ذرا تعداد کا فرق دیکھیے، ایک طرف صرف 313 مسلمان جن میں سے اکثر کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، اور دوسری طرف مکہ کا 1000 جنگجوؤں کا تجربہ کار لشکر۔ بظاہر یہ ایک ناممکن جنگ تھی، لیکن اس کا نتیجہ ایک فیصلہ کن اسلامی فتح کی صورت میں نکلا۔ کئی سالوں کی جنگ اور جدوجہد کے بعد 630 میں پیغمبر 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتح بن کر مکہ واپس آئے۔ ہر کسی کو لگا کہ آج بدلے کا دن ہوگا، لیکن یہ معافی کا دن تھا۔ شہر کو بغیر کوئی خون بہائے فتح کیا گیا اور سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ پیغمبر کی وفات تک عرب کا پورا علاقہ متحد ہو چکا تھا، لیکن کہانی یہاں رکی نہیں، بلکہ اب تو اس کا دائرہ عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنے والا تھا۔ یہ ہے ہمارا تیسرا باب، ایمان کی سلطنت۔ اب ذرا اس رفتار کا اندازہ لگائیے۔ 634 میں خلیفہ عمر کے دور میں بڑی مہموں کا آغاز ہوا۔ صرف چند سالوں کے اندر یرموک کی لڑائی میں رومی سلطنت اور قادسیہ کی جنگ میں فارسی سلطنت کو شکست ہوئی۔ یہ اس وقت کی 2 سپر پاورز تھیں، اور کچھ ہی عرصے میں مصر بھی اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ لیکن یہ فتوحات صرف تلوار کی وجہ سے نہیں تھیں، بلکہ قیادت کے کردار کی وجہ سے تھیں۔ اس کی سب سے شاندار مثال یروشلم کی فتح ہے۔
جب خلیفہ عمر شہر میں فاتح بن کر داخل ہوئے تو وہ خود پیدل چل رہے تھے اور اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھایا ہوا تھا، کیونکہ سفر میں سواری کی باری غلام کی تھی۔ انصاف اور عاجزی کی یہ مثالیں دلوں کو فتح کر رہی تھیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ تھا کہ 656 تک، یعنی صرف چند دہائیوں کے اندر، اسلامی سلطنت 1.2 کروڑ مربع کلومیٹر تک پھیل چکی تھی۔ یوں سمجھیں کہ شمالی افریقہ سے لے کر وسطی ایشیا تک کا سارا علاقہ ایک جھنڈے تلے آ گیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کے ساتھ نئے چیلنجز آتے ہیں۔ اب کہانی ایک نئے اور زیادہ پیچیدہ موڑ پر آ گئی تھی۔ ہمارا چوتھا باب، سنہرے ادوار اور خانہ جنگی۔ اس بہت بڑی سلطنت پر دو بڑے خاندانوں نے حکومت کی، اور دونوں کا انداز بہت مختلف تھا۔ پہلے تھے بنو امیہ، جن کا دارالحکومت دمشق تھا اور ان کی توجہ فوجی طاقت بڑھانے پر تھی۔ ان کے بعد آئے بنو عباس، جنہوں نے دارالحکومت بغداد کو بنایا اور ایک نئے دور کا آغاز کیا، جس کی بنیاد علم، سائنس اور ثقافت پر تھی۔ عباسی دور کو اسلام کا گولڈن ایج یعنی سنہرا دور کہا جاتا ہے، اور اس دور کا دل تھا بغداد کا بیت الحکمت۔ یہ صرف کوئی لائبریری نہیں تھی، یہ اس وقت کا سب سے بڑا علمی اور تحقیقی مرکز تھا۔ یہاں یونان، ہندوستان اور فارس کے علوم کو عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ یہیں سے دنیا کو صفر اور الجبرا جیسے تصورات ملے۔ ابن سینا کی میڈیکل کی کتابیں اور البیرونی کے سائنسی کارنامے صدیوں تک دنیا کی رہنمائی کرتے رہے۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ 1258 میں منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا اور اس خوبصورت شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت الحکمت کی لاکھوں کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئی، اور دریا کا پانی کئی دن تک کتابوں کی سیاہی سے کالا رہا۔ یہ ایک سنہرے دور کا بہت ہی المناک اختتام تھا۔ لیکن اسلام کی کہانی بغداد کی تباہی کے ساتھ ختم نہیں ہوئی۔ طاقت کا مرکز اب بدلنے والا تھا، اور ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی۔ یہ ہے ہمارا 5واں باب، پرچم مشرق کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور یہ نئی طاقت تھے ترک عثمانی۔ 1299 میں اناطولیہ میں ایک چھوٹی سی ریاست سے شروعات کرنے کے بعد انہوں نے حیرت انگیز تیزی سے طاقت حاصل کی۔ 1300 کی دہائی میں وہ یورپ میں داخل ہو گئے، اور 1400 تک وہ اس پورے خطے کی سب سے بڑی طاقت بن چکے تھے۔ اور پھر آیا سال 1453، ایک ایسا سال جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ایک 21 سالہ نوجوان سلطان محمد فاتح نے وہ کارنامہ انجام دیا جو صدیوں سے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس نے قسطنطنیہ فتح کر لیا، جو مشرقی رومی سلطنت کا 1000 سالہ ناقابل تسخیر دارالحکومت تھا۔ تو عرب کے صحرا کی ریت سے شروع ہونے والا یہ سفر، جو روم کے تخت تک جا پہنچا، یہ 900 سال کی لمبی کہانی ہمیں ایک نظریے کی طاقت، انسانی تاریخ کے اتار چڑھاؤ اور تہذیبوں کے عروج و زوال کے بارے میں آخر کیا سکھاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔